السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب 1973 میں اسرائیل اور عرب کی جنگ چھڑنے والی تھی۔ امریکی سینیٹر اور اسلحہ کمیٹی کا سربراہ اسرائیل آیا اور اس وقت کی وزیر اعظم گولڈا مائر سے اسلحہ کی خریداری کے سلسلے میں ملاقات کی۔ گولڈا مائر نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلحہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا اور عربوں سے جنگ شروع کر دی۔ بدقسمتی سے عرب اسرائیلی وزیر اعظم سے شکست کھا گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ اسلحہ خریدنے کا فیصلہ آپ پہلے ہی کر چکی تھیں یا پھر اچانک کیا؟ گولڈا مائر کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، کیونکہ مذاہب کا موازنہ کرنا میرا پسندیدہ مضمون تھا، اور جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا تو ان کی سیرت نے مجھے بے حد متاثر کیا، اور ان کی سیرت سے متاثر ہو کر ہی میں نے اسلحہ خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کے گھر اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا بختر رہن رکھ کر تیل خریدا، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں لوگ مسلمانوں کی مالیاتی کمزوری کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، مگر اس کے برعکس یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ تاریخ آپ کے مال و دولت، عیش و آرام کو یاد نہیں رکھتی بلکہ فتوحات یاد رکھتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے ہمیں خیموں میں رہنا پڑے، تب بھی ہم اسلحہ خرید کر اپنی قوت بڑھائیں گے اور جیتنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک کر عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ پھٹی پرانی عباؤں اور پھٹے ہوئے جوتوں والے گلہ بانوں نے 1400 سال پہلے کس طرح دنیا پر حکومت کی، اور ان کی ننگی تلواروں نے کس طرح 4 براعظم فتح کیے، جس کی وجہ پرشکوہ محلات، عالیشان باغات، برق ملبوسات، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھری تجوریاں اور خوش ذائقہ کھانوں کے انبار نہیں بلکہ پختہ ایمان کی طاقت تھی، اور بھوکے پیٹ رہ کر بھی دشمن کے خلاف ہتھیار اور قوت جمع کر رکھی تھی۔ یہاں افسوسناک پہلو یہی ہے کہ آج کے مسلمان کے پاس پختہ ایمان کی کمی اور قرآن و سنت پر غور نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم قرآن و سنت کا مطالعہ اور تحقیق کر کے کامیابی کی طرف گامزن ہیں، مگر مسلمان آج بھی غلامی کی طرف گامزن ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج وزیر اعظم عمران خان کسی امریکی سازش کا شکار نہ ہوتے۔